جنہوں نے پچھلے الیکشن میں دھاندلی بہت بڑے لیول پر کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اتنے نائب نہیں ہیں کہ ہم ایک بار پھر جو ہے ووٹرز کو ان کی اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے دیا جائے. بیسڈ آن مائی ڈسکشن ود پیپل، لوگ بھاری تعداد میں نکلیں گے اور وائلنس ہونے کا خطرہ. بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کی عوام، گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے خود کھڑی ہو. جس طرح ایران کے لوگ کھڑے ہیں، وہ اسرائیلی اور امریکن جو ایگریشن ہے اس کے خلاف وہ متحد ہیں، اسی طرح ہمیں بھی متحد ہونا پڑے گا. اس کا خطرہ موجود ہے، اور اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں پولیس پنجاب سے منگوائی. نہیں تو ضرورت نہیں تھی کہ یہ باہر سے پولیس منگواتے. ویلکم جی، سیاست.pk سے میں ہوں وقار بقا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سرور باری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جب الیکشن پورے ملک میں کہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یاد کرنا بنتا ہے، کیونکہ آپ الیکشن کے طرز عمل کے اوپر اور اس کے اندر جو دھاندلی کی جاتی ہے اسپیشلی، آپ ان تمام چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں، سروے کرتے ہیں، اور جو ایک روح ہوتی ہے الیکشن کی وہ جانتے ہیں. گلگت بلتستان میں سر الیکشن ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف وہاں لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو کیا، وہاں پر انہیں کسی صورت کمپین کرنے کی، اپنے لیڈر کی تصویر اٹھانے کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. پھر بھی الیکشن ہو رہے ہیں. سر کیا کہیں گے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے ابھی تک جو صورتحال ہے کہ یہ 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے فروری میں پاکستان میں، اس کا ری پلے ہے. جی، ابھی تک جو مراحل طے ہوئے ہیں الیکشنز کے، اس میں تقریباً ہمیں لگتا ہے کہ 99% وہی کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان بھر میں 8 فروری کو ہوا تھا. 2 بڑے مراحل باقی رہتے ہیں. ایک تو پولنگ ہے، اور اس کے بعد کاؤنٹنگ ہے، اور پھر کاؤنٹنگ کے ساتھ رزلٹ اناؤنسمنٹ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے تو پولنگ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح انتخابات ہوئے تھے، لیکن پولنگ سے پہلے کا جو مرحلہ تھا اور جو گلگت بلتستان میں جو پہلے کا مرحلہ ہے وہ سملر ہے. لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے حامی ووٹرز تھے، انہوں نے جو کمال دکھایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ آزاد امیدواروں کو کامیاب کروا دیا، اور فارم 45 بھی بہت ساری جگہوں پر تیار ہو گئے، لیکن اس کے بعد نتائج وہ نہیں نکلے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ نکلے. آج بھی وہی جو اتحاد ہے، میں اس کو کہتا ہوں انہولی الائنس جو ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، وہ ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آ رہا ہے. اور وہی ہتھ کنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے فروری 8 کو استعمال کیے تھے. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اب ووٹنگ کیسے ہوتی ہے، اور پھر ووٹنگ کے بعد اس کی گنتی کے عمل میں آپ کے جو پی ٹی آئی کے جو ایجنٹس ہیں، پولنگ ایجنٹس ہیں، ان کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر بیٹھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے سب کو، کیونکہ ابھی 2 دن ہیں باقی انتخابات میں. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہر جگہ پر، ہر پولنگ اسٹیشن، ہر پولنگ بوتھ میں پی ٹی آئی کے ایجنٹس کا ہونا ضروری ہے. اور جب تک الیکشن کے رزلٹ ان کے سامنے نہ تیار کیے جائیں، فارم 45 پہ ان کو دستخط نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ یہ مرحلہ وہ سمجھیں کہ یہ صحیح طریقے سے ادا کیا گیا ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ وہ پولنگ کے دوران میک شور کہ تمام جو لوگ ہیں ووٹر کے ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں وہ واقعی شناختی کارڈ کے ساتھ آ رہے ہیں یا ویسے ہی آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو دیکھنے کی ہوگی. باقی ظاہر ہے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت بالکل اویلیبل نہیں ہے پی ٹی آئی کو، جبکہ باقی جماعتوں کے لیے بھرپور جو ایک کہنا چاہیے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کی کمپین کو ریاستی مشینری کی طرف سے. اور بھاری تعداد میں پنجاب سے پولیس کا آنا اور اسلام آباد سے جانا، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اچھا باری صاحب، یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک وہ کہ الیکشن سے پہلے جو ماحول ہے، اور ایک جو 8 فروری کو ہوا تھا جو پاکستان میں ہم نے دیکھا تھا جس طرح ووٹ پڑے تھے. اور پھر دیکھیں اس سے پہلے جو دھاندلی ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی صورت جسٹیفائی کر لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ حکومت اس طرح کر رہی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مگر جب ووٹ ڈالنے والے دن لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد نتائج بدلے جاتے ہیں، تب کوئی جسٹیفیکیشن بھی باقی نہیں بچتی، جس طرح 8 فروری کے بعد نہیں بچی. تو یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سچویشن ایسی ہے کہ دوبارہ 8 فروری کی طرح لوگ جائیں گے اور ووٹ اتنے ہی پول کریں گے؟
तमाम तर रुकावटों के बावजूद और फिर जाकर चीजें बदलेंगी? देखिए, जो मेरी बातचीत हुई है कुछ लोगों से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गो के इंटरनेट की बड़ी जो है वो बंदिश है, कई जगहों पर बात करनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो वहां गए हैं और फिर वापस आए हैं, उनके बकौल तकरीबन जो जोशो खरोश पाया जाता है जिस पार्टी को तकरीबन बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो गुस्सा है पाकिस्तान भर में कि उनके वोट चोरी किए गए, जिस जमात को उन्होंने वोट डाला था उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई, और लेकिन और उसके बाद भी आपके सामने सिलसिला जारी रहा, तो मेरा ख्याल ये गुस्सा जो है ये कोई जो कुछ पाकिस्तान भर में हुआ है उसका नेगेटिव असर नहीं है, उसका पॉजिटिव असर है वोटर्स के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो मुझे तो यही लगता है, मेरी रीडिंग तो यही है कि वोट डालने के लिए लोग निकलेंगे। अब ये है कि उनकी नजर में जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली बहुत बड़े लेवल पर की है, वो समझते हैं कि ये हम इतने नाइब नहीं हैं कि हम एक बार फिर जो है वोटर्स को उनकी अपनी मर्जी से वोट डालने दिया जाए। तो मेरा ख्याल हो सकता है रुकावटें डाली जाए, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस लाई गई है कि अगर 17 लाख के लगभग वोटर हैं तो ये तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान भर में तो करोड़ों में वोटर्स थे। तो इतनी भारी नफरी का गिलगित और बल्तिस्तान जाना बजाते खुद कोई अच्छा शगुन नहीं है, लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि लोग क्या 8 फरवरी का जो है उसको रिप्ले करेंगे, उसी जोशो खरोश से निकलेंगे, तो मेरी रीडिंग जो है based on my discussion with people in गिलगित एंड बल्तिस्तान और जो लोग वहां से विजिट करके आए, लगता है कि लोग भारी तादाद में निकलेंगे और वोट डालने के लिए आएंगे, और अगर उनको रोका गया तो ये मुझे खदशा है, आई होप आई एम रॉन्ग, कि फिर वायलेंस होने का खतरा जो है वो मौजूद है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस तहरीक के ऊपर भी बात करेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मगर थोड़ा सा मुझे सर ये बता दें, मेरी रहनुमाई कर दें। चीफ इलेक्शन कमीशन वो एक गैर मुतनाज़ा शख्सियत होता है, तमाम पार्टियां उसके ऊपर मुत्तफिक होती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन का एक ज़ाब्ता इखलाक होता है। सर जब शुरू से लेके आखिर तक तमाम चीजें उसके ऊपर ना हों, ज़ाब्ता इखलाक को फॉलो ना किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, इस सारी सिचुएशन में चीफ इलेक्शन कमीशन का किरदार जो आजकल एक्टिव है, इसको आप किस नजर से देखते हैं और ये किस कदर कंट्रोवर्शियल है? देखिए, कंट्रोवर्शियल तो तब हो कि कुछ लोग कहें ये बहुत अच्छा है और कुछ लोग कहें बुरा है। तो बुनियादी जो टेस्ट होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन का जो अमला है गैर जानबदार है या नहीं है, तो वो तो नजर ही आ रहा है कि जब आपने एक पार्टी का सिंबल ही छीन लिया है, उसको उस सिंबल से इलेक्शन ही लड़ने दिया जा रहा है, और अवाम को भी आपने डिप्राइव कर दिया है कि वो आसानी से अपना पसंद के उम्मीदवार और पार्टी को ढूंढ के उसको स्टेप कर सके। तो इतना बुरा इलेक्शन तो दुनिया में नहीं होता। ये पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ओलंपिक में, अगर कोई मुकाबला हो कि धांधली किस तरह की जा सकती है और उसके क्या क्या तरीके हैं। तो हमने तो अब जो रिपोर्ट निकाली थी 2024 के इंतखाबात के बाद, आपको पता, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन के ऑपरेटिंग डेटे का ऑडिट किया था, और उस ऑडिट की बुनियाद पर उनका जो कच्चा छट्टा था वो सामने आ गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान साहब हैं, उनकी कोई जो बदरू है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। अब कुछ ऑब्जर्वर्स मुझे कहते हैं कि आप बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ जब करतूत ऐसे होंगे तो उस करतूत को अगर हम नाम कोई अच्छा तो नहीं दे सकते, ना कोई गैर जानबदार नाम हो सकता है। कातिल ही रहता है और मासूम ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी इंतजामिया, पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का जो है, वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, वो सब एक तरफ हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक तरफ हैं। सर मुबसरीन का आपने जिक्र किया, और
نہ صرف پرائیویٹ مبصرین ہوتے ہیں بلکہ سرکاری اور پھر دنیا بھر کے آرگنائزیشنز کے ہوتے ہیں. جس طرح کامن ویلتھ کے اوپر ایک الزام آیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کی رپورٹ چھپائی. پھر سر ڈیموکریٹک ایک پروسیس ہے پوری دنیا جس کو میجرلی ممالک جس کو فالو کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کا عملہ پھر ریاست پھر ریاستی مشینری حکومت یہ تمام ایک طرف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ الیکشن کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں عدالتوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے نشان بھی لے لیے جاتے ہیں. پھر جب الیکشن ہوتے ہیں اور ان کا نتیجے بھی آتے ہیں تو یہ کیسے سر انہیں سیٹسفائی کیا جاتا ہے وہ جو مبصرین ہوتے ہیں انہیں ان آرگنائزیشنز کو جو کہ ڈیموکریسی کے لیے پوری دنیا میں کام کرتی ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغربی ممالک نے یا جس کو ہم امپیریلزم کہتے ہیں انہوں نے یہ جو ڈھکوسلا تھا ہیومن رائٹس کا الیکٹورل ڈیموکریسی کا لبرل ڈیموکریسی کا اور انسانی حقوق کا وہ اس وقت تک ان کو اہم اور مقدس لگتا ہے جب تک کہ ان کے جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو وہ سرو کر رہا ہوتا ہے. جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ اہم نہیں ہے تو پھر وہ بالکل اس کو اگنور کرتے ہیں. جیسے آپ نے کامن ویلتھ کی رپورٹ کی بات کی, ابھی تک یورپین یونین نے جو الیکشن ایکسپرٹس گروپ نے رپورٹ دی تھی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آج تک انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے یہ رپورٹ جاری کر دی تو یورپین یونین کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری جو ہے معصومیت ہے کہ ہم ان کی ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک ان کے بڑے انٹرسٹ یہی ہیں کہ ان کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں وہ جمہوریت کا نام لینے سے سرو ہوتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ کی سپورٹ کرنے سے ہوتے ہیں. دیکھیے انہوں نے ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا اور پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن 10-11 سال تک جاری رہی. اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو جنرل ایوب خان کی بات آپ کر لیں, ان کے 10 سال جو تھے اس میں بھی کیا ہوتا رہا, نہ جمہوریت تھی نہ انسانی حقوق تھے. پھر مشرف کا زمانہ آپ دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ ان کی لپ سروس ہے, صرف دھوکہ ہے, اور اگر ان کے مفادات اوور لیپ کرتے ہیں جمہوریت کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ تو وہ بڑا شور مچائیں گے, ادروائز وہ چپ رہیں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کی عوام گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے خود کھڑی ہو. جس طرح ایران کے لوگ کھڑے ہیں وہ اسرائیلی اور امریکن جو ایگریشن ہے اس کے خلاف وہ متحد ہیں. اسی طرح ہمیں بھی متحد ہونا پڑے گا کہ جو ہمارے لیے جمہوریت کی ضرورت ہماری اپنی ہے, یہ مغرب کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم عوام اپنی مرضی سے اپنی فری اور ول سے اپنی مرضی کے نمائندے اور جماعتیں منتخب کریں اور وہی حکومت کریں. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو ایک کرپٹ اشرافیہ کا ایک سول سیکشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ پھر رول آف لا اور قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرتا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے آوازیں اٹھاتے رہنا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہمارا حق ہے, ہمارے اخلاقیات کے لحاظ سے, مذہب کے لحاظ سے, ہمارے آئین کے لحاظ سے اور ہماری جو ایتھکس ہے اس کے حوالے سے یہ ہماری فنڈامنٹل نہ صرف ضرورت ہے بلکہ ہمارا حق بھی ہے. جی اچھا, یہاں پر کچھ سروے ہوئے سر, ان سرووں کے اوپر کہیں تضادات بھی آئے, کہیں پر لوگوں نے تنقید کی. حبیب اکرم صاحب نے ایک سروے کیا, اس کے اوپر تنقید ہوئی کیونکہ انہوں نے کسی ایک حلقے کا ذکر کیا جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم تھی. آپ ان سرووں جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا اپنی رائے دیں گے؟ دیکھیے زیادہ تر سروے تو پبلک نہیں ہو رہا ہے. حبیب اکرم صاحب کا جو انہوں نے وہاں وزٹ کیا تھا وہ میں نے دیکھا تھا, اور چونکہ وہ پبلک میں گھوم پھر کر رہے تھے تو وہ بڑا واضح طور پر جو چیزیں نظر آئیں میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں وہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ تھا. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سروے کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے سیمپل بناتے ہیں, اپنی مرضی کے سوالات تیار کرتے ہیں اور پھر وہ آپ پبلک کر دیتے ہیں. مثلاً 2024 کے انتخابات سے پہلے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, 2 اور بڑی تنظیمیں تھیں جنہوں نے اوپینین پول کیا تھا, ہم اس کو اوپینین پول کہتے ہیں, اور ہم نے بھی کیا تھا. ہمارے رزلٹ بالکل اپوزٹ تھے ان دونوں بڑے, ایک تو بہت گلوبل ایک تنظیم ہے جو اوپینین پول کرتی ہے اور ایک پاکستان بیسڈ ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارا تو یہ آ رہا ہے
پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، وہ دکھا رہے تھے کہ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے. پھر الیکشن کے رزلٹ آئے تو بالکل جو ہم نے سروے کیا تھا، جو ہم نے پبلک کیا تھا الیکشن سے چند دن پہلے، اور وہ بالکل تقریباً رزلٹس اس کے برابر آئے، اور ٹرن آؤٹ بھی اس کے حوالے سے اتنا ہی آیا. لیکن یہ کہ جو ان لوگوں نے کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ کہا تھا، لیکن وہ سروے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ 2-3 ایسے اوپینین پالسٹرز ہیں جو ڈنڈی مارتے ہیں، اپنا سیمپل سائز بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اور اپنی مرضی کے علاقوں سے یا اپنی مرضی کے لوگ ڈھونڈ کے ان کے انٹرویو کرتے ہیں، اور اس کی بیس پہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سروے سر انفلوئنس کرتے ہیں الیکشن نتائج پر اس طرح کی؟ دیکھیں کچھ لوگ کسی حد تک ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ ہارنے والی پارٹی کو ہم ووٹ کیوں دیں. تو جو اپرچونسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے پبلک میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں یا گلی محلوں میں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے اثر میں لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس پارٹی نے تو ہار جانا ہے، اس لیے اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کئی ممالک میں جو اوپینین پول ہیں وہ الیکشن سے پہلے آپ جاری نہیں کر سکتے. مثلا انڈیا میں کافی عرصے تک یہ اوپینین پول کو جاری کرنا جو تھا وہ اس پہ پابندی رہتی تھی، صرف آپ الیکشن سے چند گھنٹے پہلے اپنی اوپینین پول خود جاری کر سکتے تھے. لیکن پاکستان میں تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے، وچ از اے گڈ تھنگ. ہونے چاہیے اوپینین پول ہونے چاہیے، لیکن یہ کہ اوپینین پول کو جب جاری کیا جائے تو پروگرام ہونے چاہیے، اور پروگرام میں انڈیپینڈنٹ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلانا چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں. ٹھیک ہے. لاسٹلی سر آپ نے کہا کہ اگر یہاں پر نتائج تبدیل کیے گئے اور ایک تصادم کا خطرہ ہے، کیا فرق ہے کہ پنجاب میں سر پورے پاکستان میں نتائج تبدیل کیے گئے، وہ چیز ہم نے دیکھی، اس طرح کا پروٹیسٹ ہم نے دیکھا، لوگ باہر نہیں نکلتے ہوئے دیکھے، کیا وجہ ہے کہ یہ خطرہ جی بی میں زیادہ ہے؟ یہ دیکھیے یہ جی بی اور کشمیر متنازع علاقے ہیں، ہم مانے نہ مانے، لیکن پاکستان بھی آفیشلی سمجھتا ہے کہ یہ متنازع کشمیر اور گلگت بلتستان متنازع علاقہ ہے. اب یہاں پر پہلے ہی بڑی ایک ریزنمنٹ ہے، حکومت جو مرکزی حکومت فیڈرل حکومت جو کچھ ان کے ساتھ کر رہی ہے اس کے خلاف بڑی شدید ریزنمنٹ پائی جاتی ہے. اور پھر اگر ان کے ووٹ جو ہے وہ اس کے عدل بدل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا خطرہ موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ہوگا نہیں، لیکن اس چیز کا خطرہ موجود ہے، اور اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں پولیس پنجاب سے منگوائی ہے. نہیں تو ضرورت نہیں تھی کہ یہ باہر سے پولیس منگواتے. تو اس لیے اس چیز کا احتمال ہے کہ کلیش ہو، اگر ووٹرز اگر جو پولنگ ایجنٹس ہیں اور جو ان کے ووٹرز ہیں وہ باہر کھڑے ہوں، مظاہرے کر رہے ہوں، یا ووٹوں کا گنتی کا انتظار کر رہے ہوں، نتائج کا انتظار کر رہے ہوں، اور رزلٹ ایسا آئے جو بالکل جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا اس طرح نہیں ہے، تو ظاہر ہے قدرتی بات ہے لوگوں میں غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی جو آرٹیکولیشن ہے یا اس کا جو اظہار ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. اس لیے اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وائلنس ہو. لوگ اگر جلوس نکالتے ہیں رزلٹس کے خلاف، وہ جو کہ ان کا حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے جلوس نکالیں، تو ظاہر ہے پھر پولیس کوشش کرے گی کہ اس کو روکا جائے. تو اس لیے اس چیز کا خطرہ موجود ہے. پنجاب میں یا 8 فروری کو جو نتائج چینج کیے گئے اس کا نہیں نتیجہ نکلا، کیونکہ جو جماعت تھی، جس جماعت کے ساتھ دھاندلی کی گئی، اس نے کوئی اپنے کارکنوں کو کوئی ایجیٹیشن کے لیے اپیل نہیں کی تھی. اگر جماعت کرتی جیسے کہ 1977 میں ہوا تھا جب بھٹو صاحب نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی تھی، تو پی این اے نے احتجاج کی کال دی تھی، اور اس کال کے نتیجے میں ملک میں بہت افراتفری اور کیاس اور وائلنس اور اموات واقع ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پھر مارشل لا لگ گیا تھا. تو یہ تو چیزیں مد نظر رکھنی ضروری ہے، اور ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے. پر جی بی میں سر ایک اور چیز بھی ہے جو وہاں پر فرقہ واریت ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو وہ والے پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے شدید ہوتے ہیں. تو ان الیکشنز میں بھی کوئی ایک فرقہ اگر یہ ہوا پکڑ لے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ فی الحال موجود ہے کہ اس میں بھی میرا نہیں خیال کہ وہاں سیکٹیرین وائلنس کا خطرہ ہے. وہ کہ
اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیکٹیرین وائلنس نہیں ہوگا، کیونکہ ووٹرز جو ہیں وہ کوئی مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے بہت سارے ایک ہی فرقے کے لوگ کچھ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، کچھ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں، کچھ اس طرح. تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ مذہبی بنیادوں پر جماعتیں الیکشن کمپین کر رہی ہیں، یا اس حوالے سے کسی قسم کی نعرے بازی اور باقی چیزیں ابھی دیکھنے میں نہیں آئیں. تو مجھے نہیں لگتا اس چیز کا خطرہ ہے، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، ان کو بہکایا جا سکتا ہے، اور بہکانے والی قوتیں بہت ہیں. تو اس لیے باخبر رہنا تو بہت ضروری ہے.